اولیاء کے سردار حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرمایا کرتے تھے کہ تم بیان کیا کرو، لوگوں کو نصیحت کیا کرو، مگر میں اپنے آپ کو اس کا اہل نہیں سمجھتا تھا، ہمت نہیں ہوتی تھی۔ ایک شب جمعہ یعنی جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ گئے، فرمایا بیان کیا کرو، نصیحت کیا کرو۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیدار ہوئے، صبح کا انتظار کیے بغیر سیدھے اپنے پیر و مرشد جو کہ روشن ضمیر تھے، دلوں کو دیکھ لیا کرتے تھے، سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ اس سے پہلے کہ یہ کچھ ان کو عرض کرے، انہوں نے خود ہی فرمایا، جب تک آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا تم نے میرے کہنے کا اعتبار نہیں کیا، میں بھی تو کہا کرتا تھا کہ بیان کیا کرو۔ دیکھیں اب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی صبح جامع مسجد میں بیان شروع کر دیا۔ لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ جنید بغدادی بیان فرمانے لگے ہیں۔ ایک دن کسی نوجوان نے آپ کے اجتماع میں کھڑے ہو کر ایک کویسچن کیا آپ سے، یا شیخ بتائیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مبارک ارشاد کا کیا مطلب ہے؟ اتقوا فراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ سوال سن کر آپ نے کچھ لمحوں کے لیے سر مبارک جھکا لیا۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کا طریقہ رہا ہے، فوراً جواب دینا شروع نہیں کرتے تھے، پہلے تولتے تھے پھر بولتے تھے۔ سر مبارک اٹھایا، کہا نوجوان تو کرسچن ہے۔ دیکھیں وہ حدیث کا جو مطلب ہے نا وہ پریکٹیکلی بتا رہے ہیں آپ، تو کرسچن ہے اور تیرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے، مسلمان ہو جا۔ وہ نوجوان واقعی کرسچن تھا۔ الحمدللہ آپ کی یہ کرامت دیکھ کر حدیث بھی سمجھ گیا، مسلمان بھی ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ ولادت مبارکہ آپ کی 218 سنہ ہجری میں ہوئے۔ نام مبارک جنید، نسبت بغدادی کیونکہ بغداد کے رہنے والے تھے، کنیت ابو القاسم، القابات سید الطائفہ یعنی گروہ اولیاء کے سردار، اپنے ماموں سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نیز حارث محاسبی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت سے اور بہت سے اولیاء کی صحبت سے فیضیاب ہوئے، اور ابو ثور رحمۃ اللہ علیہ سے علم فقہ آپ نے حاصل کیا۔ 20 سال کی عمر میں حضرت ابو ثور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجلس میں ان کی موجودگی میں فتاویٰ دیا کرتے تھے۔ آپ کے والد حضرت محمد بن جنید رحمۃ اللہ علیہ شیشے کی تجارت کرتے تھے، آپ بھی آئینے کی تجارت کرتے تھے، یعنی مررز جو ہیں ان کی ٹریڈنگ کرتے تھے۔ اس وقت آپ کی روٹین تھی کہ ڈیلی اپنی دکان پر آتے، پردہ گراتے، 400 رکعت نماز نفل ادا کرتے۔ ہم پردہ گرا کر کیا کرتے ہیں، ہم چپکے چپکے کیا کرتے ہیں، اللہ والے چپکے چپکے کیا کرتے ہیں، اللہ سے لو لگاتے۔ ایک مدت تک آپ کا یہ عمل مبارک جاری رہا۔ دکان پھر چھوڑ دیا آپ نے اور اپنے پیر و مرشد سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ کے مکان کی کوٹھڑی میں خلوت نشین ہو گئے، تنہائی اختیار کر لی، اور جب مراقبے کی حالت میں ہوتے اپنے نیچے سے مصلی کو بھی نکال دیتے۔ کس لیے؟ کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی خیال نہ آئے۔ 40 سال آپ نے اس انداز سے گزارے کہ دل میں اللہ اور اس کے رسول کے سوا کسی کا خیال نہ آیا۔ 30 سال تک آپ کی روٹین تھی عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر صبح تک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ کہتے رہتے۔ آپ کا وصال 27 رجب المرجب کو ہوا، 298 سنہ ہجری۔ 60,000 افراد نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی تھی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا مزار پر انوار جو ہے بغداد شریف میں۔ کچھ آپ کے اقوال مبارک فرامین بھی عرض کرتا ہوں۔ آپ فرمایا کرتے توبہ کا کمال یہ ہے کہ دل لذت گناہ کو بھول جائے بلکہ گناہ کو ہی بھول جائے۔ ایک شخص نے پوچھا حضرت بد نگاہی سے بچنے کے لیے کس چیز سے مدد حاصل کروں؟ فرمایا یقین رکھ تمہیں دیکھنے والے کی نظر کسی دوسرے پر تمہاری نظر کے پہنچنے سے پہلے پہنچتی ہے، یعنی تم کسی کو دیکھتے تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے عرض کی گئی، کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت کے احکامات اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں،
ہم پہنچ تو گئے، اب شریعت کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا سچ کہتے ہیں۔ وہ پہنچے ہوئے ہیں، کہاں تک پہنچے ہوئے؟ جہنم تک پہنچے ہوئے۔ پھر مزید فرمایا چور زانی ایسے عقیدے والوں سے بہتر ہے۔ پھر اپنا بتایا کہ اگر میں 1000 سال تک زندہ رہوں، فرائض واجبات یہ تو بڑی چیزیں، نوافل مستحبات جو میں نے اپنی ذات پر مقرر کر لیے بلا عذر شرعی، ان میں سے میں کچھ کم نہ کروں۔ سبحان اللہ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کوئی شخص بھی اللہ پاک تک اس کی توفیق کے بغیر نہیں پہنچتا، اور اللہ تک پہنچنے کا راستہ محمد کی اتباع اور اقتداء ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، اخلاص اعمال کا کدورتوں سے پاک ہونے کا نام ہے۔ اللہ ہمیں مخلص بنا دے، آمین آمین آمین۔